بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ دونوں بہنیں اپنے کمرے میں ڈبل بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ کمرے میں روشنی قدرے کم تھی۔ ان کے اوپر اسپین کا بنا ہوا پنک کلر کا پھلواڑی دار ڈبل پلائی کمبل ماں کے سینے کی طرح حرارت پہنچا رہا تھا، مگر ان دونوں کی آنکھوں میں ضدی بچوں کی طرح نیند کے آثار دور دور تک نہیں تھے۔ دونوں بہنوں کے چہرے کمرے کی رنگین سیلنگ کو دیکھ رہے تھے۔ نظریں تو سیلنگ پر تھیں، مگر دماغ عربی گھوڑوں کی طرح سوچ کی زمینوں پر صحرا کی ریت اڑا رہے تھے۔ ان کی سوچ کے عربی گھوڑے منزل کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ اچانک یک لخت موبائل چیخ مارتا ہے۔ ایک اسٹوپٹ بھولا بھٹکا میسج موبائل کی نیند خراب کر دیتا ہے۔ سوچ کے عربی گھوڑے عرب کے صحراؤں سے ایک لمحے میں ڈیفنس کے 2 کنال کے گھر کے بیڈ روم میں واپس۔ بلال کس سے محبت کرتا ہے؟ نوشی نے سوال کیا، خود سے، بغیر کسی کو دیکھے ہوئے۔ مجھ سے تو نہیں کرتا، توشی بول اٹھی فی الفور۔ پھر کون ہے وہ؟ نوشی اسی انداز میں پھر مخاطب ہوئی، ڈفر تم ہو، صرف تم ہو۔ توشی نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی اور اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ آن کر دیا تھا۔ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ نوشی حیرت میں مبتلا تھی، مگر وہ میرے ٹائپ کا نہیں ہے۔ 2 دن اس سے ہنس کر بات کیا کر لی؟ اس نے سوچا بھی کیسے میرے بارے میں؟ بلال کی سوچ تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہو جاتی ہے، اور نسیم جمال مت بھولو، تم اس کی منگیتر ہو بچپن سے۔ توشی نے ترش لہجے میں 2 ٹوک یاد دہانی کرا دی اپنی بہن کو۔ مگر میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، ایک معمولی اسکول ٹیچر، میری کلاس اور ہے، میں کوئی بیوروکریٹ، کوئی بزنس مین دیکھوں گی۔ بلال سے شادی؟ نو نیور، کبھی نہیں۔ پاپا نے تمہارا رشتہ طے کیا تھا اور تم پھپھو کی پسند ہو۔ توشی نے نہ بھولنے والی بات دوبارہ پہاڑی کی طرح یاد کرا دی۔ مگر مجھے ہی کیوں پسند کیا تھا پھپھو نے، تمہیں کیوں نہیں؟ نوشی نے غصے سے جواب دیا۔ دونوں بہنوں کی چپکلش شروع ہو چکی تھی۔ توشی طنزیہ لہجے میں پھر بولی، میں بھی یہی کہتی ہوں، پھپھو نے مجھے کیوں پسند نہیں کیا، تمہیں کیوں؟ اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، کاش پھپھو مجھے پسند کرتی، کاش۔ آر یو میڈ؟ نوشی نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے پاگل تم لگ رہی ہو۔ توشی نے افسردگی سے جواب دیا، کس چیز کا تمہیں غرور ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ توشی دوبارہ بول اٹھی، کہاں میں اور کہاں وہ، میری اور اس کی کلاس میں بہت فرق ہے۔ نوشی نے ابرو چڑھا کر جواب دیا، کس کلاس کی تم بات کر رہی ہو؟ ساری ڈیفنس کی لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ وہ تم سے زیادہ خوبصورت، تم سے زیادہ پڑھا لکھا، اور تمہارے لیے حیرت کی بات ہوگی، ہم سب سے زیادہ اس کا بینک بیلنس ہے، اور اگر یقین نہ آئے تو ماما سے پوچھ لینا۔ کلاس کی بات کرتی ہو؟ نوشی بت بنی توشی کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو کہ غصے سے اٹھ کر باہر ٹیرس پر جا چکی تھی۔ نوشی بت بنی وہیں بیٹھی رہی تھی۔ توشی کو باہر سرد ہواؤں کا سامنا تھا۔ نومبر کی سرد رات اپنے جوبن پر تھی۔ توشی کی نگاہیں اپنے ٹیرس سے سفر کرتی بلال کے کمرے پر مرکوز تھیں، جس کی لائٹ آف تھی، اور اس کے دل میں شکوہ تھا، اے کاتب تقدیر، اسے میرے نصیب میں کیوں نہیں لکھا؟ اگلے دن یعنی پیر والے دن بلال اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے۔ فوزیہ جیسے اسی کے انتظار میں بیٹھی ہو۔ اس دن سردی بہت زیادہ تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی فوزیہ سلام کرتی ہے۔ بلال اسے دیکھے بغیر جواب دیتا ہے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے۔ فوزیہ بلال کے آفس میں کام کرنے والی غریب گھرانے کی لڑکی، جس کا باپ اور چچا ایک بم بلاسٹ میں تقریباً 14 سال پہلے جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس کا چچا اس کا خالو بھی تھا۔ دونوں بہنیں ایک ساتھ بیاہی تھیں اور ایک ساتھ بیوہ ہوئیں۔ فوزیہ اس وقت کوئی 6 سال کی ہوگی اور لیاقت 7 سال کا ہوگا۔ لیاقت علی اس کا منگیتر، جو شارجہ میں کرکٹ اسٹیڈیم روڈ پر جی پی کے پاس مائکرو سپر مارکیٹ میں کسائی کا کام کرتا ہے۔ فوزیہ کا دادا جوہر ٹاؤن کے علاقے میں نوان پند گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اب یہ گاؤں جوہر ٹاؤن کے ایچ بلاک کے ساتھ واقع ہے۔ ڈیفنس کی طرح جوہر ٹاؤن بھی مختلف گاؤں کے زرعی رقبوں پر قائم ہوا تھا۔ پھر وہی ستم ظریفی 3200 ایکڑ زرعی رقبہ رہائشی منصوبہ میں تبدیل ہو گیا۔ جوہر ٹاؤن چھوٹے بڑے کئی دیہاتوں کے رقبے پر قائم ہوا، جن میں 4 بہت اہم ہیں، بیٹر، سمسانی، شادیوال اور نوان پند۔ فوزیہ نوان پند کی دوشیزہ تھی۔ ڈیفنس کی طرح جوہر ٹاؤن میں بھی آپ کو ماڈرن زندگی اور دیہاتی زندگی کے رنگ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، لاہور کا ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں ہی واقع ہیں، جہاں کبھی میٹھے پانی کے کنویں ہوتے تھے، اب ان کی جگہ سیوریج کے گٹروں نے لے لی ہے۔ کچے راستوں کی جگہ پکی سڑکیں بن گئی ہیں۔ جس جگہ کئی ہیرے اپنے رانجھوں کے لیے سر پر لسی کی چاٹی رکھے ہوئے، ہاتھ میں روٹی کی چنگیر پکڑے، کچی پکی راہوں پگڈنڈیوں پر ناگن کی طرح بل کھاتی لہراتی ہوئی اپنے رانجھوں کو شاہو یلا پہنچاتی تھیں۔ وقت کے خزانے میں وہ لمحے محفوظ ہیں، مگر ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جگہ وہی، مقام وہی، مگر لوگ نئے۔
اب بھی وہی کچھ ہے مگر انداز مختلف، طریقہ الگ۔ مٹیار کی جگہ اب ماڈل آ گئی ہے، کچی پگڈنڈی کی جگہ ریمپ۔ پہلے مٹیار کے طور پر گبرو مرتے تھے، اب ماڈل کی کیٹ واک پر جوان جان دیتے ہیں۔ میسی روٹی کی جگہ پیزا نے لے لی ہے، لسی کی جگہ سافٹ ڈرنک، دودھ کی جگہ شراب، محبت کی جگہ مطلب، سادگی کی جگہ فیشن۔ اسی علاقے میں بلال کا اسکول ہے۔ ایکسپو سینٹر کے گیٹ نمبر 2 سے نہر کی طرف جائیں تو جوہر ٹاؤن کے ایچ بلاک میں آپ کو بلال کا اسکول ملے گا، مین روڈ پر۔ سر گرین ٹی منگواؤں آپ کے لیے؟ فوزیہ نے پوچھا۔ نہیں سر، چائے یا کافی؟ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، نرم شگفتہ لہجے میں جواب دیا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ فوزیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ فوزیہ بلال کے ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سر آج سردی بہت ہے، فوزیہ معصوم بچے کی طرح بولی۔ اتنی زیادہ بھی نہیں۔ بلال نے نظریں اٹھا کر فوزیہ کی طرف دیکھا تو ہنس دیا۔ فوزیہ پنک کلر کا گرم سوٹ پہنے کھڑی تھی، بالوں کو بغیر مانگ نکالے پیچھے کلپ لگایا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ جس چیز کا اضافہ تھا وہ مرجنڈا کلر کی ایک خوبصورت جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ فوزیہ ایک سادہ لڑکی تھی جسے کپڑے پہننے کا شوق تو تھا مگر ڈریسنگ کی سوجھ بوجھ زیادہ نہیں تھی۔ جب 2 سال پہلے وہ بلال کے آفس میں آئی تو گائے تھی۔ بلال نے اسے بہت کچھ سکھایا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، کپڑے پہننے کا ڈھنگ۔ اب فوزیہ 2 سال پہلے والی فوزیہ نہیں تھی، وہ پر اعتماد، خوش شکل، خوش اخلاق، باحیا اور ذہین لڑکی تھی۔ مگر اس کا بچپنا باقی تھا جو کہ بلال کو پسند بھی تھا۔ بلال اکثر اس کی بے تکی باتیں سنتا رہتا مگر کچھ کہتا نہیں۔ آج بھی بلال اس کے بچپنے کی وجہ سے ہنس دیا۔ دراصل اس نے نئی جیکٹ پہنی تھی اور وہ بلال کو دکھانا چاہتی تھی۔ سر لیاقت علی نے شارجہ سے بھیجی ہے، جس سپر مارکیٹ میں وہ کام کرتا ہے وہاں سے خرید کر۔ اچھا، لمبا سا اچھا کہا بلال نے۔ فوزیہ کو معلوم تھا بلال جب اس کی ٹانگ کھینچتا ہے تو لمبا سا اچھا کہتا۔ سر قسم سے یہ لیاقت علی نے بھیجی ہے، فوزیہ معصومیت سے بولی۔ اچھا جی، اچھا جی، نائمن نائمن، بلال نے مسکرا کر جواب دیا۔ فوزیہ نائمن نائمن سمجھ نہیں پائی اور فٹ سے بول پڑی۔ سر قسم سے یہ لنڈے سے نہیں خریدی۔ فوزیہ نے فوراً اپنی صفائی دی۔ قسم سے فوزیہ کا تکیہ کلام تھا۔ سر کیا لنڈے کے کپڑے پہننا اتنا بڑا گناہ ہے؟ فوزیہ زخمی آواز کے ساتھ بولی۔ فوزیہ جی، حلال کی کمائی سے خریدے ہوئے لنڈے کے کپڑے بہتر ہیں حرام کے پیسوں سے خریدے ہوئے لندن کے کپڑوں سے۔ شارجہ میں جب کوئی بہت خوبصورت لگتا ہے تو اسے نائمن کہتے ہیں۔ فوزیہ کا چہرہ مکئی کے دانے کی طرح کھل گیا جو کہ ہلکی سی حرارت پر کھل جاتا ہے۔ یہ حرارت تعریف کی تھی جس نے فوزیہ کا چہرہ کھلا دیا تھا۔ سر کیا آپ نے بھی کبھی لنڈے کے کپڑے پہنے ہیں؟ جی فوزیہ جی، جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو لنڈے سے خریدے ہوئے کوٹ پہنتا تھا، بلال نے تفاخر سے جواب دیا۔ فوزیہ نے پھر سے پوچھا جاسوسی کے انداز میں۔ سر یہ والا کوٹ بھی لنڈے کا ہے۔ فوزیہ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کا ایل بنا کر بلال نے جو کوٹ پہنا تھا اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ نہیں نہیں فوزیہ جی، یہ تو میں نے مدینہ منورہ سے خریدا تھا جب میں اور نانو حج پر گئے تھے۔ جب بلال نے مدینہ منورہ کا نام لیا تو اس کی زبان عقیدت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فوزیہ جی کچھ کام بھی کر لیں، آپ مجھے 9th 10th کی مڈ ٹرم ریزلٹ کارڈ شیٹ دیں۔ جی سر ابھی لائی۔ سر پرنٹ نکال دوں یا فائل دے دوں؟ فائل دو۔ فوزیہ نے فائل بلال کے سامنے رکھتے ہوئے پھر لب کشائی کی۔ سر ہفتے والے دن آپ کو رامے اسٹیٹ پر دیکھا تھا۔ ہاں میں رینٹ دینے گیا تھا۔ بلال فائل دیکھتے ہوئے بولا۔ سر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی طارق رامے جیسے بندے سے اور اجاز ٹھیکیدار سے کیسے دوستی ہے؟ فوزیہ جی دوستی تو نہیں ہے، ہاں اچھی ہائے ہیلو ضرور ہے۔ آپ ایسے کرو بیٹھ جاؤ، آج ہم صرف باتیں کریں گے، بلال نے بات لگائی۔ جی سر ٹھیک ہے۔ فوزیہ خوشی سے بیٹھ گئی۔ بلال کا طنز اسے سمجھ نہیں آیا۔ سر اجاز ٹھیکیدار تو کچھ ٹھیک ہے مگر طارق رامے ایک نمبر کا فراڈیا ہے۔ فوزیہ جی آپ سے کیا فراڈ کیا اس نے؟ فوزیہ سوچتے ہوئے بولی کچھ نہیں سر، ہمارا کرایہ دار تھا کئی سال پہلے، دینا جہلم کا رہنے والا ہے، کرایہ بھی وقت پر دے دیتا تھا۔ سر ایک دفعہ امی کی رکشے سے ٹکر ہو گئی تو امی کو ہسپتال بھی لے کر گیا۔ سر ڈاکٹر نے کہا خون چاہیے تو 1 بوتل خون بھی دیا اپنا۔ فوزیہ جی فراڈیے خون نکالتے ہیں، خون دیتے نہیں، بلال نے جواب دیا۔ فوزیہ جی دیکھو مکمل انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کچھ خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں۔ سر وہ تو میری سہیلی کی بڑی بہن لبنہ ہے، وہ اسے فراڈیا کہتی ہے، اس لیے میں بھی کہہ لیتی ہوں۔ فوزیہ جی جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیں۔ اب ہم کچھ کام کر لیں تو اچھا ہے، آپ 9th 10th کی کلاس انچارج کو بلائیں۔ بلال نے نہایت سنجیدگی سے فوزیہ کو دیکھ کر جواب دیا۔ فوزیہ سمجھ گئی بلال مزید گوسپ سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ بلال اس دن عصر کے بعد بابا جمعہ کے پاس گیا تو محمد طفیل موجود تھا پہلے سے، جو کہ ظہر کے بعد ہی سے بلال کا انتظار کر رہا تھا۔ بلال نے بابا جمعہ اور طفیل صاحب کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ جسٹ اقرا ہائی اسکول کا انویلپ کھولا تو اس میں اسٹیمپ پیپر پر ایک تحریر تھی
جو کہ بابا جمعہ کی طرف بڑھا دی۔ بابا جمعہ نے بغیر پڑھے ہوئے محمد طفیل کی طرف کر دی اور سنجیدگی سے بولے، محمد طفیل اس کو پڑھ لو اور دستخط کر دو اور انگوٹھا لگا دو۔ محمد طفیل نے پڑھنا شروع کیا۔ تحریر کا مضمون انتہائی مختصر تھا۔ میں بلال احمد 20 لاکھ روپے محمد طفیل کو قرض دے رہا ہوں، بغیر کسی شرط اور فائدے کے، جس کے گواہ ہیں جمعہ خان میواتی اور محمد اقبال میو۔ محمد طفیل، قرآن میں اللہ کا حکم ہے جب لین دین کرو تو لکھ لو اور گواہ بھی رکھو، یہ میرا مشورہ تھا۔ بابا جمعہ محمد طفیل کی طرف دیکھ کر بولے۔ محمد اقبال ایک کپ چائے لے کر آ گیا تھا۔ اقبال نے چائے کا کپ محمد طفیل کی طرف بڑھا دیا۔ بلال نے پین اور تھم پیڈ محمد طفیل کے آگے رکھ دیا۔ محمد طفیل نے بغیر کسی ہیل و حجت کے دستخط کر دیے اور انگوٹھا لگا دیا اور چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی نظروں میں عقیدت کی روشنی تھی، جیسے کسی مسیحا نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ بلال نظریں جھکائے بابا جمعہ کو دیکھ رہا تھا، جو کہ گواہ کی جگہ پر سائن کر رہے تھے اور انگوٹھا لگا رہے تھے۔ اب دوسرے گواہ کی باری تھی۔ محمد اقبال میو کے نیچے اقبال نے اپنا نام لکھا اور اپنا انگوٹھا لگایا اور کاغذ بلال کے حوالے کر دیا۔ بلال نے اپنے بلیک کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور 20 لاکھ کا چیک بابا جمعہ کے حوالے کر دیا۔ بابا جمعہ نے چیک پر 20 لاکھ کی رقم کو غور سے دیکھا اور محمد طفیل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دیکھو محمد طفیل، اس بچے کی حق حلال کی کمائی ہے، جس طرح لے رہے ہو اسی طرح خوشی سے واپس بھی کر دینا۔ جی 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 بابا جی، ضرور انشاءاللہ۔ محمد طفیل بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ نہیں تھے۔ اس نے ایک بار پھر بلال کے رخسار کی زیارت کی، جس پر ہلکا سا تبسم تھا۔ اس نے آنکھوں سے شکریہ ادا کیا۔ بلال نے آنکھوں کی پتلیاں بند کر کے اس کے شکریہ کا جواب دیا۔ محمد طفیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیسے وہ بابا جمعہ اور بلال کا شکریہ ادا کرے۔ وہ اٹھا اور بولا، میں مٹھائی لے کر آتا ہوں۔ نہیں محمد طفیل، مٹھائی مت لاؤ۔ وہ کیوں جی؟ محمد طفیل نے پوچھا۔ بلال تو کھاتا نہیں اور میں کتنی کھا لوں گا۔ ہاں، بچوں کے لیے ضرور لے جانا۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہتے ہوئے چلا گیا۔ مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا تھا جب محمد طفیل مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ساتھ ہی کے بلاک کے کمرشل ایریا میں ایک مشہور مٹھائی کی دکان تھی۔ اس نے دیکھا کہ بابا جمعہ، محمد اقبال اور بلال دائرہ بنائے بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ اسی لمحے نورانی مسجد سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ان تینوں نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور کھجوروں سے روزہ افطار کیا، اور بابا جمعہ کی نظر محمد طفیل پر پڑی۔ آؤ محمد طفیل، روزہ کھولو، بابا جمعہ نے دعوت دی۔ جی وہ مگر کچھ دیر سوچا۔ جی ضرور جی ضرور۔ ان سب نے آرام و سکون سے روزہ کھولا۔ نورانی مسجد میں جماعت ہو چکی تھی۔ بابا جمعہ نے دوبارہ جماعت کرائی اور ان تینوں نے بابا جمعہ کے پیچھے نماز ادا کی۔